شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیادت سیدوں کی ہے، تھوڑا زور سے پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ سیادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے۔ سیادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے۔ غدیر خم کا قصہ، غدیر خم کا قصہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، نبوت ختم ہوتی ہے، ولایت سیدوں کی ہے۔ نبوت ختم ہوتی ہے، ولایت سیدوں کی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنا ہی شعر آخر انہوں نے نثر میں کیوں پڑھا جو نظم میں پڑھنے والا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جن دو بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہونا ہے وہ دونوں ایک حسن کی اولاد ہے، ایک حسین کی اولاد، دونوں اماموں کی اولادیں ہیں۔ اور میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، چاہے بغداد کے غوث اعظم ہو یا اجمیر کا خواجہ ہو یا مکن پور کا زندہ شاہ مدار ہو یا دیوا کا وارث ہو یا صابر ہو کلیر کا یا کچھوچا کا مخدوم اشرف ہو، یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے علی کی اولادیں ہیں۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ولایت چاہیے ہے تو علی کے در سے مانگو، طریقت چاہیے ہے علی کے در سے مانگو، شریعت چاہیے ہے علی کے در سے مانگو، حقیقت چاہیے ہے علی کے در کے مانگو، معرفت چاہیے ہے علی کے در سے مانگو۔ ارے دنیا چھوڑو، اگر جنت چاہیے ہے تو وہ بھی علی کے در سے مانگو۔ عبادتوں کا تو ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ ارے ایک شعر بہت مشہور ہے، خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ خدا کو چاہیے ہے، خدا کی رضا چاہیے ہے، علی کو راضی کر لو۔ دو بیٹے ہیں علی کے، ایک ہے بغداد میں، نام ہے غوث اعظم، جن کی 11ویں ہے آج۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، 11ویں کے مہینے میں مدار کی 70ویں بھی آ رہی ہے۔ دو نسبتوں سے آپ لوگوں نے یہ جلسہ رکھا، آپ مبارکباد کے قابل ہو کہ اللہ نے دو تاریخیں مکس کر دی۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ اور مدار پاک کی 70ویں مل گئی۔ یہ بتا رہے ہیں، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جس طرح یہ تاریخیں آج ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے غوث و مدار بھی ملے ہوئے ہیں، اور ایسا ملے ہوئے ہیں، ایسا گھلے ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید ہی پتا ہو، غوث اعظم سرکار سے 200 سال پہلے زندہ شاہ مدار سرکار بغداد پہنچ چکے تھے، کیونکہ آپ کی عمر بہت بڑی ہے۔ 242 ہجری میں پیدا ہوئے، 242 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 282 ہجری میں ہندوستان نہیں کہوں گا، کھمبات آئے، گجرات آئے۔ گجراتیوں قسمت والے، ہندوستان کا پہلا مبلغ ایمان اگر آیا
اس نے اپنا پہلا قدم جہاں رکھا وہ کوئی اور زمین نہیں، گجرات کی سرزمین کھموال کی۔ یہ دونوں شاہزادے ہیں علی کے گھر کے، ایک غوث اعظم ایک مدار اعظم۔ تقریباً 200 سال پہلے بغداد شریف سرکار قطب المدار پہنچے، انہوں نے تبلیغ دین متین فرمائی، پھر ہندوستان تشریف لائے، عراق گئے، ایران گئے، سیریا گئے، بغداد گئے، یہاں تک کہ امریکہ۔ ہاں گوگل پر سرچ کیجئے گا اور لکھیے گا سینٹ مدار اسٹریٹ۔ سینٹ کہتے ہیں صوفی سنت کو، مدار تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں سوائے زندہ شاہ مدار کے۔ زندہ شاہ مدار کے نام سے تقریباً 800 سال پرانی اسٹریٹ انڈیا میں نہیں امریکہ میں موجود ہے۔ امریکہ گئے، ایران گئے، عراق گئے، لنکا گئے، کہاں کہاں نہیں گئے۔ پھر تب بغداد گئے جب غوث اعظم سرکار کی ولادت ہو چکی تھی، سرکار غوث پاک تشریف لا چکے تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، نام تھا بی بی نصیبہ۔ کیا نام تھا؟ بی بی نصیبہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، کہا ہے غوث آپ غوث اعظم ہو، کائنات کا جس کی چاہو تقدیر بدل دو، اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، جس کے لیے دعا کر دو بے اولاد ہو صاحب اولاد ہو جائے، گھر میں بے برکتی ہو برکت آ جائے، پریشان حالی ہو پریشان حالی دور ہو جائے، جس کے لیے جو دعا کر دو وہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اے غوث آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کی سگی بہن ہوں لیکن آج تک بے اولاد ہوں۔ کس میں یہ واقعہ لکھا ہے؟ تذکرۃ المتقین میں یہ واقعہ لکھا ہے، بحر زخار میں یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخ مدار عالم میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بھی 20 50 کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پہنچی، کہا ہے میرے بھائی غوث پوری دنیا آپ سے مدد طلب کرتی ہے پاتی ہے اور آپ کی بہن بے اولاد ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ کہا ابھی دیکھتا ہوں۔ غوث پاک نے اپنی ولایت کی نظریں کہاں ڈالی؟ لوح محفوظ پر ڈالی، اس لوح محفوظ پر جہاں پر سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، کس کو موت کب آنی ہے کس کو زندگی کب آنی ہے، کس کی قسمت میں اولاد ہے کون بے اولاد رہے گا۔ لوح محفوظ کا مشاہدہ کائنات کا غوث بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر کے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میری بہن کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے میری بہن کی تقدیر میں۔ بحر زخار کتاب میں تحریر ہے، تذکرۃ المتقین میں تحریر ہے۔ غوث اعظم سرکار نے جب لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو کہا بہن ٹھہر جا، رک جا، میں نے پڑھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیری اولاد جس کی دعا پر منحصر کی ہے، سب کی دعائیں بٹی ہوتی ہیں، تیری دعا اگر تجھے اپنی اولاد کے لیے دعا کرانی ہے تو چند دنوں کے بعد ایک ولی آنے والے ہیں جن کا نام زندہ شاہ مدار ہوگا۔ تیری اولاد کا دار و مدار قطب المدار پر ہے، وہ دعا کریں گے اولاد اللہ دے دے گا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ نصیبہ کا نصیب بدلے گا مدار پاک کی دعا سے۔ کہا میں تو جانتی نہیں ہوں، میں کیسے پہچانوں گی؟ کہا جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پہچان بھی جاؤ گی۔ اللہ اللہ، مدار پاک پھر بغداد شریف پہنچے، بی بی نصیبہ پہنچی، کہا میں کائنات کے غوث کی بہن ہوں، عبد القادر کی بہن ہوں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک واقعہ اور تاریخ میں ملتا ہے، وہ واقعہ بھی سن لیجئے، پھر اس واقعے کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور غوث اعظم ہو یا مدار اعظم ہو یا غریب نواز، یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ ان میں کبھی جمال کی کیفیت ہوتی ہے،
کبھی یہ ذکر زیادہ کرتے ہیں تو جلال کی کیفیت ہو جاتی ہے. کوئی ولی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایک وقت ایسا ہوا سرکار غوث اعظم جلال کی کیفیت سے دو چار تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جلال اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا چلا جا رہا ہوتا، غوث پاک کی نظر پڑ جاتی، پرندہ زمین پر گر پڑتا. اتنی سخت جلالت تھی. سرکار زندہ شاہ مدار کے پاس لوگ دوڑ کر آئے، کہا وہ آپ کا بھائی غوث، دیکھیے کس طرح سے اس پر جلال کی کیفیت طاری ہے. زندہ شاہ مدار دوڑ کر کے گئے. تاریخ میں لکھا ہے، کہا یا اے میرے بھائی، میرے اور آپ کے نانا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا، سرکار غوث پاک کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا. اب چلیے اس واقعے کی طرف واپس چلتے ہیں. آئی نصیبہ قطب المدار کے پاس، کہا ہے بدی الدین زندہ شاہ مدار، آپ سے دعا کی درخواست ہے. مدار پاک نے کہا ٹھیک ہے، دعا کر دوں گا، ایک کی نہیں کروں گا، دو کی دعا کروں گا. ایک اولاد نہیں دوں گا، ایک اولاد کی دعا نہیں کروں گا، دو اولادوں کی دعا کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اولاد میرے ساتھ تمہیں دین کی تبلیغ کے لیے ہبہ کر دینی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی. کہا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. اللہ کے ولی آئے جن کی دعا پر میری اولاد منحصر ہے. دعا کی انہوں نے. مدار پاک وہاں سے خراسان اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے، حج کیا. پھر بغداد جب لوٹ کر کچھ سالوں کے بعد آئے تو بی بی نصیبہ کا چمن بھر چکا تھا، دو بیٹے اللہ عطا فرما چکا تھا. مدار پاک نے فرمایا تھا ایک کا نام محمد رکھنا اور ایک کا نام احمد رکھنا. ایک محمد اور ایک احمد بی بی نصیبہ کے گھر میں آ چکے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا. چھت پر دونوں بچے کھیل رہے تھے، ایک کا پیر پھسلا، نام تھا اس بچے کا محمد. وہ محمد زمین پر جب گرا ہے، گرتے ہی دم نکل گیا ہے. بی بی نصیبہ نے اٹھایا، دوڑتی ہوئی قطب المدار کے پاس پہنچی. آپ کی دعا سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن آج دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا ہے. زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں اے نصیبہ، اب اس پر تیرا کوئی اختیار تو نہیں، اب اس پر تیرا کوئی حق تو نہیں. اے نصیبہ، اب یہ اس کا تیرا کوئی تعلق تو نہیں. کہا مردوں سے کس کا تعلق ہوا کرتا ہے، یہ دنیا چھوڑ چکا ہے. کہا ٹھہر بی بی نصیبہ. فرمایا قم یا جان من جنتی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ کہہ کر کے اے جمال الدین جان من جنتی کھڑے ہو جاؤ. مدار پاک نے جیسے ہی کہا وہ محمد فوراً ہی کلمہ پڑھ کر زندہ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پہلے نام تھا محمد، پہلے نام تھا محمد. اب لقب مل گیا جان من جنتی کا. اب وہ جان من جنتی ہو چکے ہیں. بی بی نصیبہ نے دیکھا ارے مر کر زندہ ہو گئے. سب سے بڑا کام تبلیغ کا ہے. فرمایا اے بدی الدین قطب المدار، میں نے آپ کو ایک بیٹا دینے کی بات کی تھی، اب ایک نہیں میرے دونوں بیٹے لے جائیے اور دین کی تبلیغ کیجیے. احمد کو اور محمد کو دونوں کو ساتھ کر دیا. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ محمد کون ہے، کہاں ہے؟ پانڈو میواس جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون پانڈو میواس جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. پانڈو میواس ایک مقام ہے، گجرات کا ہی ہے. وہاں حضرت سدن سرمست گجراتی کی مزار ہے. سدن سرمست بابا کا نام تو سنا ہوگا. کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھا دے بھائی. کون ہے سدن سرمست گجراتی؟ سدن سرمست گجراتی
سید محمد جمال الدین جانمن جنتی کے خلیفہ ہیں، صدن سرمست کے خلیفہ ہی. اور میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا، تاریخ ہے تاریخ. تذکرۃ المتقین اٹھائیے، بدیع العجائب اٹھائیے، کتابوں میں ذوالفقار بدیع اٹھا کر کے دیکھیے. اور گجرات ایک ابھی صدیقی صاحب نے احمد آباد سے گجراتی میں کتاب شائع کی تھی، گجرات میں مداریہ اولیاء کرام اس نام سے، وہ کتاب اٹھا کر کے دیکھیے. ساری کتابیں گواہ ہیں. حضرت صدن سرمست گجراتی سید محمد جمال الدین کے مرید اور خلیفہ ہیں. سید محمد جمال الدین بھانجے ہیں غوث اعظم کے اور مرید و خلیفہ زندہ شاہ مدار. مزار کہاں ہے؟ دوسرے بیٹے بی بی نصیبہ کے نام تھا احمد، ان کا لقب پڑا بادیہ پا. مزار اعظم گڑھ میں کلوہ بند درگاہ میں موجود ہے. بولے سبحان اللہ. اب غوث پاک نے دیکھا کہ دو بھانجے تو جا ہی رہے ہیں تبلیغ کے لیے. غازی ملت کا ایک جملہ بڑا پسند ہے مجھے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ بغداد میں غوث اعظم کا قلم چل رہا تھا اور پوری دنیا میں زندہ شاہ مدار کا قدم چل رہا تھا. نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار. دیکھا دو بھانجے جا ہی رہے ہیں. غوث پاک نے دو بھتیجوں کو بلایا. ایک کا نام میر شمس الدین ہے، دوسرے کا نام سید میر رکن الدین ہے. کہا ہے بدیع الدین زندہ شاہ مدار، صرف بھانجوں کو دین کی تبلیغ کے لیے مت لے جاؤ، میرے دو بھتیجے بھی لے کر کے جاؤ. ان دونوں بھتیجوں کی مزار کہاں؟ مکن پور شریف سے 5 کلومیٹر دور گوجے پور ایک مقام ہے، وہاں ان دونوں کی مزاریں ہیں. گوجے پور اور اس کے قریب میں ایک تکیہ ہے، وہاں پر مزار شریف موجود ہے. اب سوچئے گا کیا تعلق ہوتا ہے اولیاء. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس کا نام بڑا ہو رہا ہے کس کا چھوٹا ہو رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنے بھتیجے بھانجے کہاں جا رہے ہیں. غوث پاک سرکار کو اگر خود کی فکر ہوتی تو اپنے بھتیجوں بھانجوں کو اپنے پاس بٹھا کے رکھتے، مدار پاک کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن انہیں خود کی نہیں، دین اسلام کی فکر تھی، انہیں سنیت کی فکر تھی، انہیں اسلام کی فکر تھی. آج مزاج بدل گئے، آج عقلیں بدل گئی، آج شعور بدل گئے، آج انسان انانیت پرست ہو گیا ہے. لیکن پہلے کے اولیاء اللہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ بھی کر گزر جایا کرتے تھے. اللہ ان دونوں ولیوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ان دونوں ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں انہی میں یہ بھی تحریر ہے. آپ کے علاقے میں بابا رستم، بابا ریحان، یہ جتنے بھی بابا ہیں، اور بڑودہ میں بابا مان، یہ 12 بابا ہیں. 12 بابا یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ یہ خلیفہ صدن سرمست گجراتی رحمت اللہ علیہ کے. ناسک میں ایک مزار ہے صادق شاہ ولی. صادق شاہ ولی کون ہے؟ صدن سرمست گجراتی کے خلیفہ ہیں. صدن سرمست سید محمد جمال الدین کے، سید محمد جمال الدین، سید بدیع الدین کے، سید بدیع الدین حضرت سرکار سیدنا حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کے پیر حضرت بایزید بستامی ہیں، ان کے پیر حبیب اجمی ہیں، ان کے پیر حسن بصری ہیں، ان کے پیر مولا علی ہیں، ان کے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شجرہ ہے. اللہ غوث و خواجہ کا، مدار پاک کا، ہر ولی کا صدقہ عطا فرمائے. ہم غلاموں کو پہلے ایک نعت سن لیجئے، پھر راستے میں ایئرپورٹ سے آتے آتے جو منقبت میں نے دونوں کی لکھی ہے ایک ساتھ مکس، وہ بھی پڑھوں گا. سنیں گے؟ کون کون نہیں سننا چاہتا کہ سبحان اللہ. آپ واقعی نہیں سنیں گے یا سنیں گے؟ نیند میں ہیں؟ اچھا. اب جو سننا چاہتا ہے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ.
درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.